سر السلام علیکم سر، کیسے ہیں سر؟ سر ایک میرا مزید کنفیوژن ہے، اس کو پلیز آپ اس کو بھی سالو کیجیے گا۔ سر میں قرآن شریف میں دیکھتا ہوں کہ ہر نبی کے لیے پروردگار نے اس کو کوٹ کیا، ہر نبی کو کوٹ کیا کہ ہر نبی نے کہا کہ میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، صرف میرا اجر خدا تعالیٰ کے پاس ہے، لا اسألکم علیہ اجرا ان اجریہ الا اللہ رب العالمین۔ جبکہ وہ رسول جس کے بارے میں خدا نے کہا وجب کا عائلن فاغنا، ہم نے تمہیں یوں کے لیے ضرورت مند پایا اور ہم نے تمہیں غنی کر دیا، جب خدا اس کے بارے میں تذکرہ کرتا ہے تو خدا اس کو حکم دیتا ہے، قل لا اسألکم علیہ من اجر، اے نبی تم ان سے کہو کہ میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربیٰ، سوائے اپنے قرابت داروں کی مودت کے۔ سر ایک تو یہ کیا کنٹراسٹ ہے، کیوں ہے، اس کو پلیز ایکسپلین کیجیے گا۔ اس کے ساتھ سر ایک لفظ یہاں پر بہت میں نے غور کیا، وہ ہے مودت۔ دوسری جگہ پر قرآن شریف میں پروردگار نے کہا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا رسول واتبعنا الرسول، رسول کی اتباع، جیسا خدا نے کہا کہ تم جو ہے وہ اگر تمہیں میری قربت چاہیے تو رسول کی اتباع کرو، ایک لفظ ہمیں اتباع مل گیا۔ اور سر ایک لفظ ہمیں ملتا ہے سورۃ توبہ کی بڑی شدید آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ 8 محبتیں گنواتا ہے اور پھر اس کے کنٹراسٹ میں صرف 2 محبتیں رکھتا ہے۔ ایک اس میں لفظ حب ہے، محبت ہے، اللہ اور رسول۔ اب سر 3 الفاظ ہو گئے، مودت، اتباع، حب۔ سر یہ 3 مختلف الفاظ کا کیا ماجرا ہے، اس کو پلیز ڈیفائن کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے اس میں 3 لفظ یوز کیے، میرے حساب سے یہ 4 لفظ ہیں، اور ان چاروں لفظوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ ایک ہے محبت، ایک ہے مودت، ایک ہے اطاعت، اور ایک ہے اتباع۔ قرآن مجید نے 4 لفظ استعمال کیے، 3 نہیں، 4۔ محبت، مودت، اطاعت اور اتباع، اور ہمیں یہ تینوں کے ساتھ ایکسپلین کرنا ہے۔ مگر میں آپ سے اس پورے 4 لفظوں کو پہلے میں ایک اور لفظ کے ساتھ اس کو ایکسپلین کرنے کے بعد اس پر آؤں گا، اور وہ لفظ ہے وسیلہ۔ اور اس پہ مسلمانوں میں بڑے اختلافات، بڑے کنفیوژن، بڑی اس کے اوپر بڑی گفتگو ہے اس لفظ کے اوپر، اور اسی وسیلے سے پھر آگے ہم ان 4 لفظوں تک پہنچیں گے۔ وسیلے کے بارے میں سورہ مائدہ کی 35 نمبر آیت ہے، اور بنیادی طور پر یہ وسیلے کے بارے میں 2 آیتیں ہیں، ان میں سے یہ ایک آیت ہے، بلکہ آپ اس کو اس طرح سمجھیں کہ شاید وسیلے کے بارے میں کلیئرٹی سے یہ پوری قرآن میں واحد آیت ہے، بالکل، اور وسیلے کے ریفرنس سے کوئی آیت اس سینس میں نہیں ہے۔ باقی یہ جو آیت ہے یہ ایک حکم کا درجہ رکھتی ہے، اور یہ آیت وسیلے کے بارے میں ایک بڑی اتھارٹیٹو آیت ہے، اور اس کو سمجھے بغیر آپ کو اسلام اور اسلام کا میکینزم آف اوبیز اور انڈرسٹینڈنگ، محبت، مودت سمجھ نہیں آ سکتی۔ وہ یہ کہتی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، ٹھیک ہے۔ وابتغوا، میں اس پہ ابھی وابتغوا بعد میں آؤں گا۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، وابتغوا الیہ الوسیلہ، یہاں پہ میں ختم کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد اگلا والا جو ہے وہ ایک اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ بہت خوب، یہ آیت کہہ رہی ہے بڑی کلیئرٹی، کوئی لفظ اس میں ایسا نہیں ہے جو تقریباً ایسے الفاظ ہیں جو بالکل سب کے سامنے ہیں۔ تو یہ کہہ رہی ہے اے ایمان والو خدا سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرو، اور اس کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ تلاش کرو۔ واہ، 2 چیزیں، 2 ہے، اس کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ تلاش کرو۔ تو بنیادی ذریعہ جو ہے وہ ہے وسیلہ، ٹھیک ہے، اور جو تلاش کرنا ہے وہ ہے وابتغوا، ٹھیک ہے۔ وابتغوا مینس تلاش کرو، اور وسیلہ
اس کا. اچھا اب وسیلے کو اب لوگ وسیلے کو جب سمجھنے کی کوشش کریں گے تو وسیلہ مینس اپروچ, رستہ, سورس, روٹ, سورس, اس کا شارٹیسٹ پاسبل مینر. وسیلہ کا مطلب یہ ہے کہ کسی جگہ پر آپ کو پہنچنا ہے تو اس کا وسیلہ کیا ہے. وسیلہ آپ نے یہاں سے لندن جانا ہے, اس کا وسیلہ جو ہے وہ ہوائی جہاز ہے, وہ وسیلہ ہے اس کو پہنچنے کا, ٹھیک ہے نا. سو وسیلہ از دا سورس مینر آف ریچنگ فرام ون پلیس ٹو اندر پلیس. یا وسیلہ کسی کے ساتھ, وسیلہ جو ہے وہ کوئی چیز ہے. ابھی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کیا ہے, کوئی چیز ہے. اچھا اس کے ساتھ پھر میں اب دوبارہ آتا ہوں اس کے اوپر کہ وسیلے کے ساتھ جو ہے وابتغوا ہے. وابتغوا کا مطلب کیا ہے؟ سب سے بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ وابتغوا کا مطلب کیا ہے. وابتغوا کسے کہتے ہیں؟ قرآن مجید میں وابتغوا کا مطلب کیا ہے؟ وابتغوا کہتے ہیں ٹو لک اور ڈیزائر فار, خواہش کرو, ڈھونڈو, تلاش کرو, ڈھونڈو, اسے وابتغوا کہتے ہیں. ڈھونڈنے کو وابتغوا کہتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے اب obvious نہیں ہے. Keep trying. یہ ایسا نہیں ہے کہ تم ہمیں وابتغوا الوسیلہ کا مطلب یہ کہ یہ ڈیزائر کرو, ڈھونڈو یہ کدھر ہے, وسیلہ کدھر ہے, وسیلہ کدھر ہے. وابتغوا نہیں سر, وابتغوا یعنی کہ مجھے ڈھونڈو وسیلے کے ذریعے سے, میں کدھر ہوں یہ سوال ہے نشان. نہیں, وابتغوا الوسیلہ, وسیلے الیہ, نہیں, وابتغوا الیہ الوسیلہ, وسیلے اس کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ تلاش کرو. اوکے, وہ یہ کہہ رہا ہے اس کے قرب حاصل کرنے کا ذریعہ تلاش کرو. مطلب وسیلہ کوشچن مارک میں ہے. جی جی جی. مثال کے طور پہ جیسا ہم کیا بھائی ڈیفینس جو ہے سارے فیصل کراس کر کے آگے تو ڈیفائنڈ ہو گیا. ہاں, وہ کہہ رہے ہیں یہ راستہ ڈیفائنڈ نہیں, یو ہیو ٹو سرچ. ہاں, سرچ, ڈھونڈو. واہ سر, واہ واہ, لو کر جی پی ایس ہے. وابتغوا الیہ وسیلہ. اچھا اب اس کی وابتغوا کی سب سے بہترین مثال آیت, بہت واضح مثال, وہ آیت ہے سورہ جمعہ کی آیت نمبر 10. وَإِذَا قَضَيْتَ الصَّلَاةَ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اور جب نماز ہو چکے تو اپنی راہ لو, خدا کا فضل تلاش کرو. واہ سر, بہترین. وابتغوا کا اس سے زیادہ کلیئرٹی نہیں آ سکتی وابتغوا کو سمجھنے کے لیے. یہ سورہ جمعہ کی جو 10 نمبر آیت ہے نا, یہ وابتغوا کے لیے کلیئرٹی کی اینڈ ہے. ٹھیک ہے نا. وابتغوا تلاش کرو, ڈھونڈو, کدھر ہے, کدھر ہے, کدھر ہے, کدھر ہے, وسیلہ کدھر ہے, وسیلہ کدھر ہے, تلاش کرو وسیلہ. ٹھیک ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ جی میں اس کو تھوڑا سا اور آسان کر دیتا ہوں. وسیلہ تلاش کرنا کمپلسری نہیں ہے. کمپلسری نہیں ہے. مسلمان ہو سکتے ہو, مومن بھی ہو سکتے ہو, بغیر وسیلے کے بھی جا سکتے ہو. ٹھیک ہے. مگر وہ کہہ رہا ہے اگر اور اس کے راستے میں جہاد کرو کہ دستکاری پاؤ. تو اگر آپ پہنچنا چاہتے ہیں لمبے راستے سے پہنچ جائیں, مگر وہ کہہ رہا ہے کہ اگر بہتر ہے کہ تم وسیلہ تلاش کرو جو تمہیں شارٹیسٹ پاسبل طریقے سے پہنچا دے. اور کیا وہ جو آگے جو جاہدوا فی سبیل اللہ, وہ یہی مطلب ہے کہ اس راستے میں جدوجہد کرو, جدوجہد کرو, اس راستے پہ جدوجہد کرو. یہ وہ جہاد نہیں ہے. اچھا وابتغوا جو ہے, وابتغوا جو ہے وہ ایک اور جگہ بڑی انٹرسٹنگ پوزیشن میں آیا. ٹھیک ہے. وہ اس پوزیشن میں آیا, وہ سورہ بقرہ کی 187 نمبر آیت ہے. اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةُ الصِّيَامِ رَفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ إِنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ
فالآن بشروہن وابتغوا ما كتب اللہ لکم. ٹھیک ہے، یعنی یہ یاد رکھتا ہے فل انا باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم. یہ جو لفظ یا وابتغوا لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے، یہ جو آیت ہے، یہ جو آیت اس کے آگے پیچھے جو آیت ہے سورہ بقرہ کی 87 نمبر آیت، 187 ہاں، 187 187 نمبر آیت جو ہے نا، یہ انسانوں کے اولاد پیدا کرنے کے سلسلے میں، جی سر، ٹھیک ہے. سکون تلاش کرو. تو یہ جو مرد اور عورت کا ملاپ ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ ایک تو اولاد ہو گئی، پر اولاد، یہی بات ہے. تو اولاد تلاش کرنی ہے، یہ یہاں وفتگو تلاش ہے. اوکے، واہ، یہ وفتگو جو ہے نا، یہ وہی تلاش ہے. اور بالکل تلاش ہی تلاش ہو رہی ہوتی ہے، ریفائنڈ تو نہیں ہوتا نا، ریفائن ہوتی ہے. تو یہ تلاش تو یہاں جو کہہ رہے ہیں نا، فل انا باشرہن وابتغوا ما كتب اللہ لکم. اب تم کو اختیار ہے کہ خدا نے جو چیز تمہاری لکھ دی ہے، اس کو خدا سے طلب کرو. واہ سر، واہ واہ واہ، بالکل واہ. نصیب میں تو لکھا اولاد کیسے کہ بٹ یو ٹرائی ایوری نائٹ. ہاں، ٹرائی ایوری نائٹ. واہ سر، تلاش ہے، تلاش. بیوٹیفل سر، بیوٹیفل. اب آ جاتے ہیں، دوبارہ پڑھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا. اب یہاں تو ایک کلیئرٹی آ گئی کہ وابتغوا کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز ڈھونڈنی ہے، تلاش کرنی ہے. اپرنٹ چیزوں کو ڈھونڈنا ہے، کوشش کرنی ہے، وسیلہ اور وسیلہ کرنا. اب وسیلے کی دو شکلیں ہیں. ایک وسیلہ شرک ہے، ایک وسیلہ ایمان ہے. جو وسیلہ شرک ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو آپ درمیان میں انٹرمیڈیری پائیں اور اس کو یہ ایزیوم کریں کہ اس کے پاس بھی وہی طاقت ہے جو خدا کے سزا سے. تو یہ وسیلہ شرک ہے. وسیلے کا کام اس تک پہنچانا ہے، یعنی آگے پہنچانا ہے، اس تک پہنچانا ہے. تو جو انٹرمیڈیری والا رول ہے وہ وسیلہ شرک ہے. اگر وہ انٹرمیڈیری جو ہے، انٹرمیڈیری تو وہ ہے، مگر اس انٹرمیڈیری کے پاس اس اینڈ کی والی طاقت نہیں ہے. جو اینڈ والی طاقت ہے وہ اس کے پاس ہے، وسیلے کے پاس نہیں ہے. یہ ہے وسیلہ شرک. اور ایک وسیلہ جو ہے وہ ہے جہاں پہ وسیلہ آپ کا دوست ہے، جو صرف کنیکٹ کرا رہا ہے پوائنٹ اے ٹو پوائنٹ. وسیلہ آپ کا دوست ہے، مینس ایک بس ہے جس میں آپ کے پاس ٹکٹ نہیں ہے، وہ بس آپ کی دوست نہیں ہے، جس کے پاس ٹکٹ ہے اس ٹکٹ میں بیٹھو گے تو بس آپ کو پہنچا دے گی، تو بس وسیلہ ہے. تو جہاں پر جس جگہ پہ تم پہنچنا چاہتے ہو اس کے ساتھ جو لنک ہے، جس کا اس کے ساتھ لنک ہے، جس ہستی کا یا جس چیز کا اس کے ساتھ لنک ہے، وہ وسیلہ شرک نہیں ہے، کیونکہ اس وسیلے کا تعلق اس الٹیمیٹ کی طاقت کے ساتھ نہیں ہے. یہ وہ وسیلہ ہے جو کہ وسیلہ لاؤڈ ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب جو سیکنڈ والا وسیلہ ہے، دا گڈ ون، ہاں، گڈ ون وسیلہ. اچھا، اب کیا ہوا کہ اس طرح میں نے شروع میں آپ کو کہا کہ وسیلے کے بارے میں ٹیکنیکلی ایک آیت ہے، یا ٹوٹل 2 آیتیں ہیں، مگر ایک آیت جو وہ بالکل واضح میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اور ایک وسیلے کے بارے میں آیت ہے جس کو مس انٹرپریٹ کر کے وسیلے سے ڈینائی کیا گیا. اور جو آج بھی لوگ وسیلے کو ڈینائی کرتے ہیں وہ اس آیت کو اپنی حمایت پہ پریزنٹ کرتے ہیں.
مطلب وہ اس آیت کو کہتے ہیں کہ یہ آیت وسیلے سے انکاری کر رہی ہے. بہت امپورٹنٹ آیت ہے، سورہ اسرا کی 57 نمبر آیت. وہ کہتی ہے اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان مغفورا. اولئک الذین یدعون یبتغون بہت خوب، وہی والا الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان مغفورا. جن کو یہ لوگ خدا کے سوا پکارتے ہیں اور خود اپنے پروردگار کے ذریعے تقرب تلاش کرتے ہیں، کون ان میں سے زیادہ مقرب ہوتا ہے اور اس کی احمد کے انتظار رہتے ہیں اور اس کے عذاب سے خوف رکھتے ہیں. بے شک تمہارے پروردگار کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے. دوبارہ پڑھوں؟ سر وہ سمجھ آ گیا نا، مطلب خدا کہہ رہا ہے کہ جو مجھ تک نہ پہنچائے وہ بیکار ہے، جی، جو مجھ تک نہیں پہنچا رہا نا. کہ سوال یہ ہے کہ دوبارہ جن میں اس کو اور آسان کرتا ہوں، جن بزرگوں کو فرشتوں کو نہیں کہا، جن بزرگوں کو یہ لوگ خدا کے سوا پکارتے ہیں، خدا کے سوا مطلب وہی ہاں، روٹ ڈی روٹ سر. جن بزرگوں کو یہ لوگ پکارتے ہیں، جی سر، آج کا وہ کوشش سوری پکارتے ہیں اور خود اپنے پروردگار کے ہاں ذریعہ تقرب تلاش کرتے رہتے ہیں، اور خود اپنے پروردگار کے ہاں ذریعہ تقرب تلاش کرتے رہتے ہیں. تو دو چیزیں ہیں. اس کا مطلب ہوا کہ بزرگوں کو، کچھ بزرگ ہیں جن کو یہ پکارتے ہیں اور خود ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تقرب رکھتے ہیں. بہت خوب، بہت خوب. کہ کون ان میں خدا کا زیادہ مقرب ہوتا ہے اور اس کے وزوار رہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے عذاب سے خوف رکھتے ہیں. بے شک تمہارے عذاب ڈرنے کی چیز ہے. یہ جو آیت ہے، یہ آیت وسیلے کو ایکسپٹ کرا رہی ہے، منع نہیں کرا رہی. بالکل بالکل. یہ کہہ رہی ہے، اس آیت کا مطلب یہ ہے، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ قرب الہی کے لیے مخصوص نہ کرو کسی نہیں، قرب الہی کے لیے وسیلہ ان ہستیوں کی اپنی ضرورت ہے، واہ، بے شک بے شک کیونکہ وہ بھی خدا کے بندے ہیں، نہ کہ معبود. بے شک بے شک. یہ آیت شرک کی بنیادوں کو ختم کرتی ہے اور یہ بتاتی ہے کہ کائنات میں کوئی بھی ہستی اللہ کے ساتھ رشتے کے لائق نہیں، کیونکہ وہ تمام قرب الہی کے متلاشی ہیں. بے شک. واہ واہ. یعنی کہ آپ نے فکس نہیں کر لینا کہ یہ وسیلہ 100% یہ ہے، یہ میں پہنچائے گا، نہیں، وہ خود بھی تلاش میں ہے وسیلے کے. اچھا، اب اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو ہستیاں جن کو یہ مانتے ہیں، وہ بتا رہا ہے کہ کچھ ایسی ہستیاں ہیں جن کو یہ وسیلہ سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے صرف آپ نے کہ وہ ہستی کیا وسیلے کی، وہ خود وسیلے کی بات آ جائے، یا وہ وسیلے کی محتاج نہیں ہے. میرے خیال میں یہ تو ہمیشہ ہی کوشچن مارک رہے گا، انلیس کہ وہ جو ہے وہ رسول ہو یا رسول جیسا کوئی. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وسیلہ ہے، اور وسیلہ وہ بھی ہے جو اس کی نظر میں وسیلہ نہیں ہے. بالکل بالکل. کچھ چیزوں ہستیوں کو وسیلہ کہا جاتا ہے جو وسیلہ نہیں ہے، اور کچھ وسیلہ ایسا ہے جو واقعی وسیلہ ہے. اچھا، اب اس موضوع پر ایک بڑی عجیب و غریب آیت ہے، جو کہ جب تک آپ اس آیت کی بیک گراؤنڈ کو نہیں پڑھیں گے تو وہ آیت آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم نے قرآن مجید پڑھنا شروع کیا
اور اس میں سے وہ چیزیں نکال دی کہ یہ آیت کا کانٹیکس کیا ہے، تو آیت کا مطلب سمجھ نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، اب میں آپ کے سامنے آیت پڑھتا ہوں، پھر میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ یہ کیا چیز ہے. اور میں نے قرآن پڑھنے کے بعد میرے ذاتی حساب سے بہت ساری آیتیں میرے آقا نامدار کے بارے میں ہیں قرآن مجید میں، سیرت نبی کے بارے میں. سیرت نبی ہے ہی قرآن مجید، سیرت نبی ہے. تو مگر یہ جو آیت ہے، اگر مسلمان اس آیت کو سمجھ جائیں تو وہ پھر مقام رسالت کو سمجھ جائیں گے. سبحان اللہ. وہ یہ آیت یہ کہتی ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلِ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. یہ آیت بہت عجیب و غریب آیت ہے. دوبارہ پڑھتا ہوں. وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْكِتَابُ جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. یہ آیت یہ کہہ رہی ہے، اس کو میں پہلے آیت کا واقعہ سنا دیتا ہوں، پھر آپ کو خود بخود اب میں واقعہ سناؤں گا تو آپ کو آیت سمجھ آ جائے گی. پہلے سے ترجمہ لوگوں کے لیے ترجمہ پڑھ دیتا ہوں. جب اللہ کے ہاں سے ان کے پاس کتاب آئی جو ان کی آسمانی کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے، اور وہ پہلے کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے، تو جس چیز کو وہ خوب پہچانتے تھے جب ان کے پاس آج پہنچی تو اس سے کافر ہو گئے، بس کافروں پر اللہ کی لعنت. یہ ترجمہ ہے. کچھ سمجھ آیا؟ بالکل. کیا مثال کے طور پہ جو کتاب ان کے پاس آئی یہ تصدیق دیتے ہوئے، جو کہ پہلے کی جن میں پہلے سے تک کتابوں میں نشانیاں موجود تھیں، وہ رسول آ گیا کہ جس کی تصدیق وہ کتابیں کر رہی ہیں، تو نشانی دیکھنے کے بعد انہوں نے اس سے انکار کر دیا. یہ تو وہ ترجمہ ہو گیا جو لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ نے ترجمہ کر لیا جو اس عربی میں لکھا ہوا ہے. جی. اب میں نے جس طرح آپ کو کہا تھا نا کہ اگر اس عربی پہ جو لکھا ہوا ہے، اگر اس کے پیچھے والی اصل حقیقت آپ کے سامنے نہیں ہوگی تو آپ اس آیت کو نہیں سمجھیں گے. اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ پہچاننے کے بعد انہوں نے کفر کیا ہے. والذین کفروا فلما جاءہم عرفوا، یعنی کہ عرفوا، ان کو معرفت ہو گئی تھی، مگر پھر بھی انہوں نے اس میں کفر کیا. اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب ہمارے آقا نامدار نہیں آئے تھے، جب وہ نہیں آئے تھے اور یہود و نصارہ جنگ پہ جایا کرتے تھے، تو وہ جنگ پہ جانے کے وقت میں آپ کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے، اس وسیلے سے کہ جو نبی آنے والا ہے اس کے وسیلے سے ہمیں فتح دے، اور ان کی فتح دعائیں قبول ہو جاتی تھی. مگر جب کتاب آ گئی اور دیکھ لیا تو انکار کر دیا. اب اس آیت کو پڑھ رہا ہوں دوبارہ سے. اب بری اب سمجھ آ گئی. وہ نبی میرے آقا نامدار کو آنے والا نبی مانتے تھے، میرے آقا نامدار کے وسیلے سے فتح مانگتے تھے، اور ان کو فتح ہوتی تھی. یہ گزر گیا، یہ ہسٹری. جب وہ کتاب آ گئی، وہ آ گئے تو انکار کر دیا. بے شک، بالکل حقیقت ہے، ایسا ہی ہوا. تو یہ آیت اس وقت سمجھ آئے گی جب یہ پورا واقعہ سمجھ آئے گا. اگر آپ اس کی عربی پڑھیں گے تو آپ کو زندگی بھر یہ آیت سمجھ نہیں آئے گی. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، جب اللہ کے ہاں ان کے پاس کتاب آئی جو ان کی آسمانی کتاب کی بھی تصدیق کرتی تھی، اور وہ پہلے کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے.
کیا مطلب ہوا کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے؟ کیا مطلب ہے کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے؟ کیا مطلب ہے؟ جو اس وسیلے کو نہیں مانتا تو ان پر وہ اپنی سپورٹ میں ان کا وسیلہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس نبی کے وسیلے سے فتح دے. سمجھ آئی دوبارہ؟ اور کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے، اس کا مطلب ہے وہ دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس نبی کو جس کا ذکر تو نے آنے والے وقت میں میری تمہاری کتاب میں جو آنے والے وقت میں آئے گا اس نبی کے واسطے سے ہمیں فتح دے، اس نبی کے واسطے سے ہمیں فتح دے. اور ان کو فتح ہوتی تھی اور وہ اس نبی کو خوب اچھی طرح پہچانتے تھے. جب ان کے پاس پہنچی تو اسے کافر ہو گیا. واہ، کیا بات، کیا بات، کیا بات. دیکھیں آپ سوچ سب وہ یہ جو لفظ ہے نا من قبل یستفہون کا مطلب کیا ہے یہ بتا دے کہ یہ اس کے واسطے سے فتح مانگا کرتے تھے پہلے، کتاب کے واسطے سے نہیں. کتاب میں تو صرف ذکر تھا، کتاب میں صرف ذکر تھا، جی ہاں جی، کتاب میں صرف ذکر تھا ایک شخصیت کا. اس کی کتاب میں لکھا تھا کہ اس کے واسطے سے جو اس کتاب میں نبی آنے والا ہے اس کے واسطے سے دعا مانگو گے تو فتح ملے گی. اور وہ یہ کام کرتے تھے اور انہیں فتح ملتی تھی اور وہ اس سے اچھی طرح واقف تھے. ٹھیک ہے. اور جب کتاب آ گئی تو انہوں نے انکار کر دیا. یہ آیت سورہ بقرہ کی میں آپ کو تقریباً 99% یہ کہتے کو تیار ہوں کہ میجورٹی آف دی ٹیکسٹ میں اور ترجموں میں اور بعض حد تک تفاسیر میں بھی اس کو اس پورے کانٹیکسٹ میں نہیں لکھا گیا، کیونکہ وسیلے سے انکار کرنا تھا نا، وسیلے سے انکار کرنا تھا تو اس آیت کو بھی گھما گئے. ٹھیک ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں یہ یہاں پہ اس کا ایک اور مطلب نکلتا ہے کہ بدقسمت تو ہم ہیں کہ جو وسیلے سے انکار کر رہے ہیں. وسیلے پہ تو وسیلے کی بنیاد پہ فتح تو کافر لیتے رہے ہیں. جس وسیلے سے ہم انکار کر رہے ہیں اس وسیلے کا تو فائدہ لوگ لیتے رہے نا، کافر لیتے رہے. اور یہ بہت لاجیکل بات ہے، ہر دور میں انسان نے کسی نہ کسی کو انووک ضرور کیا ہے ایٹ سچ ٹائمز آف نیڈ. تو جب ان کا ایک رسول چلا گیا اور انہوں نے کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ایک آنا ہے تو وہ لازمی اس کو پکاریں گے. یہ بہت نیچرل اور لاجیکل بات. میں کہا کہ وہ اس مطلب اس کو اور آسان کر دے کہ آنے والے رسول کے نام پر فتح حاصل کی جاتی تھی. اب ہم کہتے ہیں کہ کفار مکہ جاہل تھے. ٹھیک ہے نا، لکھا تو ہے کہ وہ نشانی معرفت کے باوجود انکاری تھے. نہیں انہیں پتا تھا. ٹھیک ہے نا. اچھا یہ اس آیت کے باب میں کیا لکھا ہے، اس کے آگے کیا لکھا ہے، یہ انہوں نے کیوں کیا، یہ حرکت کیوں کی؟ بیوقوف تو نہیں تھے، انہیں یہ پتا تھا یہ وسیلہ بھی ہے، انہیں یہ پتا تھا یہ اصلی بھی ہے، یہ سب کچھ پتا تھا نا. یہ انہوں نے کیوں کیا پھر؟ اور جنگ میں فتح بھی دینا مطلب فائدہ بھی نہیں فتح تو پاس کی بات کر رہا ہوں، پاس کی بات کر رہا ہوں. سر وہی جو آپ نے لاجک سمجھائی تھی کہ چونکہ ان کے ٹریڈ روٹس اور ان کے جو بزنس ماڈل تھا، نہیں وہ تو ٹریڈ روٹ تھا. یہ تو وہ تھا جو کافر یہودی تھے عیسائی تھے، وہ کیوں اس آیت کے ہونے کے باوجود اور جب انہیں پتا تھا کہ اس نبی کے معرفت سے ہم فتح لیتے رہے ہیں اور یہ اصلی نبی ہے، تو وہ رسول کو کیوں نہیں ایکسپٹ کرتے تھے؟ سر ایک اس کی بنیادی وجہ حسد ہے. جی بالکل، میں یہی عرض کر رہا تھا کہ مشہور جو حسد ہے، کیونکہ وہ رسول سے حسد کرتے تھے کہ یہ جو نبوت ہے، یہ جو مقام ہے، یہ ہمیں کیوں نہیں ملا. تو دنیا میں جو حسد ہے وہ شیطانی جو عمل ہے، اس کی بنیاد پر وہ یہ جو آیت ہے یہ بتا رہی ہے کہ وہ اس میں دونوں میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. وہ مانتے تھے، انہوں نے پاس میں دیکھا تھا، وہ آپ کی ذات کو ہی مانتے تھے، سب کو مانتے تھے. ٹھیک ہے. اچھا میں جرنلی مطلب حدیث کو نہیں ریفر کرتا ہوں کہ وہ اس پہ، مگر جو ایک حدیث ہے جو تقریباً 99.9%
لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے، اور وہ اس لیے کیونکہ وسیلے کے ریفرنس سے ہے، من خالہ ہینا یسبع الندا اللہم رب حاضر دعوت التامہ وصلاۃ القائمہ آت محمد الوسیلہ والفضیلہ وبسہ مقاما محمودا الذی وعدد الا حلت لہ شفاعۃ یوم القیامہ. یہ وہ ہے جو بڑی مشہور معروف حدیث. اچھا، اب میں دوسری بھی میں احادیث کو بیان نہیں کرتا، میں جنرلی میں ایک حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1385 ہے، جو اب کیونکہ ریکارڈنگ کر دی گئی ہے تو وہ اس کی ہے. تو اس میں یہ حدیث یہ کہتی ہے کہ ایک نابینا حضور کے پاس ہے، اس نے کہا حضور سے کہ مجھے آنکھیں دے. واہ واہ واہ. تو حضور نے بولا کہ اگر میں تجھے آخرت کا ثواب دے، واہ. اس نے کہا نہیں جی مجھے آنکھیں چاہیے. ٹھیک ہے، تو اس نے رسول نے اسے کہا کہ تم 2 رکعت نماز پڑھو. جب وہ 2 رکعت نماز پڑھی تو رسول نے اسے کہا کہ اب تم یہ دعا کرو، اللہم انی اسلک و اتوجہ الیک بے محمد نبی الرحمان یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہدہ لتخطا اللہم فاشفہ فیا ہم فشفی فیا مطلب اس کو دے. تو اس دعا کی بنیاد پر اس کو آنکھ لی. یہ 1385 نمبر آیت حدیث ہے ابن ماجہ کی. تو میں حدیث کے اندر میں اس کو وسیلے کو اس سینس میں نہیں لے رہا کہ کوئی مطلب اس سینس میں، مگر میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ایک وسیلے کی ڈیمانسٹریشن کا ایویڈنس ہے. مطلب ہوتا نا وسیلے کی ڈیمانسٹریشن کا ایویڈنس ہے کہ وسیلہ کب استعمال ہوا، اور یہ ہماری کتابوں سے نہیں ہے بلکہ ہمارے اہل سنت بھائیوں کی کتابوں سے. ٹھیک ہے. اچھا، اب آ جاتے ہیں ایک بنیادی سوال پر. اس وسیلے کے ساتھ جو چیز لنک ہے وہ ہے اللہ سے محبت، جو آپ نے بھی بات کی تھی. ٹھیک ہے. اچھا، مجھے نا ساری زندگی یہ اللہ سے محبت سمجھ نہیں آئی. مطلب ایک اللہ عبادت کے لیے ہے، محبت کے لیے نہیں ہے. مطلب یہ جو لفظ اللہ سے محبت ہے، تحبون اللہ، یہ کیا سلسلہ کیا ہے؟ مطلب یہ کیا کنسیپٹ کیا ہے؟ یہ مطلب یہ میری عقل میں کبھی نہیں آیا. اور میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ میں اللہ سے محبت نہیں کرتا. یہ میری مطلب اسٹیٹمنٹ ہے میری. کہتے ہیں یار آپ کفر کہہ رہے ہیں، قرآن مجید میں لکھا ہے. تو میں کہتا ہوں مجھے اللہ کی محبت کبھی سمجھ نہیں آئی. اللہ سے محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ تو معبود سے کیا محبت کرے گا؟ سرونٹ ماسٹر کا ریلیشن شپ سے محبت کدھر سے آ گئی؟ اس میں محبت کدھر سے آ گئی؟ ٹھیک ہے سر. آپ یہاں پہ ایک مزے کی بات بتاؤں. میں ایک مرتبہ ایک فلائٹ میں میرے ساتھ ایک پادری سوار تھے، تو میں نے ان سے بولا کہ بھائی آپ کو محمدن ریلیجن میں کیا مسئلہ کیا؟ تو انہوں نے یہی بات کی اشارہ کیا تھا کہ آپ کا محمدن ریلیجن جو ہے نا وہ سرونٹ ماسٹر ریلیشن بتاتا ہے، جبکہ ہمارا ریلیجن ہے نا فادر سن ریلیشن بتاتا ہے. وہ بھی غلط ہے. نہیں، وہ بھی غلط ہے نا. محبت ہم اس سینس میں غلط ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا، فادر سن سے ان کے مراد مفروضہ ہوتا ہے، وہ بایولوجیکل فادر سن نہیں، مطلب the father in heaven. اچھا، اب جس طرح میں نے آپ کو ایک اور پروگرام میں کہا تھا کہ اگر آپ مجھ سے کہو گے، اگر آپ مجھ سے کہو گے کہ آپ اللہ سے محبت کرتے ہو، تو میرا اپلنٹ جواب ہوگا نہیں، میں اس کی عبادت کرتا ہوں، محبت نہیں کرتا.
مگر قرآن مجید کا حکم ہے. سر قرآن مجید کا حکم نہیں، قرآن مجید نے کہا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو کوئی ایمان رکھتا ہے اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں. اچھا اب آگے چلے نا، ابھی چلے. جی. اب آ جاتے ہیں اس بات کے اوپر کہ اللہ سے محبت ہے کیا چیز. پلیز. ٹھیک ہے. اچھا اس اللہ سے محبت کی جو کانسیپٹ ہے اس کے in the classical جو فلسفی کہہ لیں یا کلاسیکل اسٹڈیز میں اس کے دو کانسیپٹ ہیں. ایک فلورتھیوس لونگ گاڈ، لور آف وزڈم، اسی سے فلسفی نکلا ہے ورڈ. اور ایک ہے تھیوفلس. تھیوفلس کا مطلب ہوتا ہے تھیوفلس کا بینگ لور آف گاڈ، جسے تھیوکریسی نکلا ہے. یہ دونوں لفظ پرانے ہیں. تو محبت خدا کی کیا چیز ہے؟ جس طرح میں نے آپ کو ایک اور پروگرام میں کہا تھا کہ سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو کہے کہ میں خدا کو پہچانتا ہوں. ٹھیک ہے. تو جب پہچانتا نہیں تو محبت کیسے کرے گا؟ تو خدا سے محبت نہیں ہوتی، خدا سے محبت نہیں ہوتی. ٹھیک. محبت ہوتی ہے خدا کے ایٹریبیوٹس. واہ سر، مجھے حدیث یاد آ گئی کہ مجھے میری صفات کے ذریعے پہچانا پڑے. محبت خدا سے نہیں ہے. اب مجھے جو خدا سے محبت ہے، خدا سے جو محبت ہے، یا میں کہوں مجھے خدا سے محبت ہے، وہ یہ ہے کہ مجھے محبت ہے نالج سے، علم سے. اور علم جو ہے وہ علم کا منبع یا علم کا اینڈ وہ ہے پرائمری سورس ہے، یا وہ اس کا ہے. تو اگر میں علم سے محبت کر رہا ہوں تو میں انفیکٹلی اللہ سے محبت. تو اللہ کی محبت کسی فزیکل فارم کے ساتھ محبت نہیں ہے. اللہ کی محبت اس کی ایٹریبیوٹ سے کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہے. تو اللہ کی محبت کا سب سے بڑا ذریعہ، سب سے بڑا ایٹریبیوٹ اس کا علم ہے. تو میں اس میں سوکریٹیز کا سوکریٹیز کہتا ہے one who knows would be excessive. His attribute must be applied to God alone. But one might well claim him philosopher lover of the wisdom. اب وزڈم جو ہے نا وہ بار بار کہتا ہے کہ میرے پاس حکمت ہے، میرے پاس علم ہے، میرے پاس. اگر تم حکمت سے محبت کرتے ہو تب بھی تم خدا سے کرتے ہو، اگر آپ عدل سے محبت کرتے ہو تو خدا سے محبت کرتے ہو. اگر آپ تو وہ جو خدا کا جو محبت ہے خدا کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، وہ خدا کے ساتھ جو محبت ہے وہ اس کے ایٹریبیوٹ کی محبت ہے. سر یہی وجہ ہے کہ قرآن میں بے شمار خدا نے اپنے آپ کو متعارف کرانے کے لیے yes. Thus in the classic sense, actual knowledge is reserved for God. Finite man can only be the lover of knowledge. A finite man can only be lover of knowledge, not himself the one who possesses the knowledge. In the meaning of the passage, the lover of the knowledge that belong only to the knowing God, the philosophers become Theophilus, the lover of the God. یہ جو کانسیپٹ ہے نا، یہ کانسیپٹ ہمارے لوگوں کو سمجھایا نہیں جاتا جب آپ لو آف دا گاڈ کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم آگے چلتے ہیں. اچھا، اب جو سب سے زیادہ خطرناک بات میں کہنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ میں نے بہت ریسرچ کی پچھلے 8-10 دن میں، اور اس سے پہلے بھی ریسرچ کی. مجھے کہیں کوئی آیت نہیں ملی جس میں لکھا ہو کہ رسول سے محبت کرو. سر میں بتائیں.
سر وہی سورۃ توبہ والی جو آیت میں نے پڑھی تھی، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ اگر سر وہ آیت یوں ہے کہ اگر تمہیں تمہارے ماں باپ، تمہارے بہن بھائی، تمہاری ازواج، تمہارے رشتہ دار اور تمہارے محلات اور تمہارے مال و اسباب اللہ کی محبت سے اور رسول کی محبت سے اور ان کی راہ میں جہاد کرنے سے افضل ہیں، برتر ہیں، تو پھر دفع ہو جاؤ۔ اب آ جاتے ہیں محبت رسول، وہاں پر لفظ حب رسول استعمال ہوا۔ محبت ایک دیکھیے، محبت سے جی جو محبت ہے وہ جس پہ آپ نے یہ کہا جی سر، کہ وہ جو محبت ہے، اب میں اس پہ یہاں آتا ہوں نا کہ محبت جو اللہ تعالیٰ نے رسول کے لیے رکھا ہے جی سر، وہ رکھیے اطاعت، اطاعت اللہ اطیع الرسول اطیع اللہ، وہ رکھیے مودت، بالکل، اور اتباع، اتباع۔ بالکل سر۔ اچھا، جو آپ نے ابھی آیت پڑھی ہے، یہ آیت کہہ رہی ہے کہ تم محبت نہیں کرو ان چیزوں سے، اولاد اس والی محبت کرو۔ یہاں پر میں جو آپ سے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کیا کوئی واضح آیت اس بات کے اوپر ہے کہ رسول سے محبت کرو؟ یہ آیت موجود قرآن مجید میں نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول سے محبت کا کانسیپٹ نہیں ہے، رسول کی اتباع کا کانسیپٹ ہے۔ اب آ جاتے ہیں واپس۔ جی سر، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اے پیغمبر کہہ دو اور خدا کو سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، خدا تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور خدا بخشنے والا ہے۔ اس پہ 2 دفعہ اللہ کی محبت کا ذکر آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد دوسری آیت یہ کہتی ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین عزت علی الکافرین ویجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یوتی ہے من یشاء واللہ واسع۔ اے ایمان والو، اگر تم میں سے اپنے مدین سے پھر جائے تو خدا ایسے لوگ پیدا کرے گا جن کو وہ دوست رکھے اور ان سے وہ دوست رکھے، اور جو مومنین کے حق میں نرمی کرے اور کافر سختی سے پیش آئیں، خدا کی راہ میں جہاد کریں، کسی کی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں، یہ خدا کا فضل ہے، جو چاہتا ہے اللہ بخش دینے والا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ آپ کی بات تھی، یہ یہاں پہ بات ختم ہو گئی تھی۔ اب آ جاتے ہیں اس کو ہم تھوڑا سا ایکسپلین کرتے ہیں۔ یہ جو تحبون اللہ ہے نا، یہ صرف قرآن میں ایک دفعہ استعمال ہوا۔ اچھا، تحبون اللہ، صحیح، ٹھیک ہے نا، ایگزیکٹ فریز نہیں، اچھا تحبون اللہ، اوکے، ایگزیکٹ فریز جو تحبون اللہ ہے وہ صرف ایک دفعہ استعمال ہوا ہے، اس کے علاوہ اللہ نے کہیں اور استعمال نہیں کیا۔ تحبون اللہ، اللہ سے محبت کرتے ہو، ٹھیک ہے۔ اس کو اور کہیں وَإِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی، یہ صرف ایک دفعہ استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں، اور وہ اسی آیت میں سورہ آل عمران کی 31 نمبر آیت ہے۔ یہ ہے نا جو ابھی میں نے پہلے پڑھی، سورہ آل عمران کی 31 نمبر آیت ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، ٹھیک ہے جی۔ اچھا سر ایک آیت کلک کر دیا مجھے، اب میں تھوڑا سا کنفیوز ہو رہا ہوں، میں ریکارڈ نہیں کر پا رہا کہ وہ حدیث ہے کہ آیت ہے، اور شاید غالب گمان یہ کہ وہ آیت ہے۔ وہ آیت یہ کہ مومنین کے لیے رسول جو ہے وہ ان کی جانوں سے بھی بڑھ کر عزیز ہے۔ ہاں، وہ نہیں، میں اس آتا ہوں، وہ میں کہہ رہا ہوں کہ تحبون اللہ پہ آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ ہے آپ کی آپ کی محبت اللہ کی طرف، ٹھیک ہے، اور دوسرا اللہ جن سے محبت کرتا ہے، ایک تو نہ آپ کرتے ہیں جی، وہ بیوٹیفل، اور ایک میں جو اللہ جن سے محبت کرتا ہے، اس میں جو محبت کرتا ہے وہ تقریباً 25 سے 25 آیتیں ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان میں 5 آیتیں جو ہیں وہ ہے ان لوگوں سے جو محسنین ہیں، جو اچھے کام کرتے ہیں۔ دوسرا ان سے جو محبت کرتا ہے وہ متقین ہے،
تیسرا وجہ سے محبت کرتا ہے وہ صابرین ہے. جو آیا لفظ محبت کے ساتھ آیا ہے. اس کے بعد جو مقسطین ہیں جو کہ جسٹ اور ایکوٹیبل ہیں. اور پانچواں وہ ہے جو ریپینٹ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو. یہ وہ چیزیں ہیں جہاں پر اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں. مطلب وہ ہے. اب آگے اب وہ کیس ہے کہ آپ اللہ سے محبت کر رہے ہیں. دو چیزیں نا, آپ اللہ سے محبت کر رہے ہیں تو آپ کے اللہ سے محبت کرنے کا صرف ایک طریقہ ہے, عبادت نہیں ہے. اللہ سے محبت کرنے کا طریقہ عبادت نہیں ہے, اتباع رسول ہے. اتباع رسول. تو اب اتباع رسول کا مطلب کیا ہوا؟ ابھی ہم نے پہلے ایگری کیا تھا کہ اللہ سے محبت ہے وہ نالج سے محبت ہے, اللہ کی صفات سے محبت ہے. ٹھیک ہے نا. اور آپ کہہ رہے ہو کہ آپ کی جو جو اللہ کی محبت کا کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے, وہ ہے اتباع. ٹھیک ہے. تو اگر آپ کی محبت نالج سے ہے اور یہ بندہ ہے امی, کیا بات, واہ سر, کی بیوٹیفل بیوٹیفل. اگر آپ کا بندہ تو اس میچ ہے نا, یہ دیکھیں نا, آپ کہہ رہے ہو مجھے اللہ سے, اللہ تو خیر آپ کو کہاں ملے گا, تو آپ اللہ سے محبت اس لیے کر رہے ہو کہ وہ علم ہے. علم ہے نا, وہ علم ہے, وہ علم ہے, وہ علم ہے. اب اگر وہ علم سے محبت کر رہے ہو تو فتبعونی, تو اگر وہ جو دینے والا ہے وہ مدینہ العلم کے پاس جاؤ, مدینہ العلم کے پاس جاؤ نا. سر تب کہا میں مدینہ العلم. واہ, ایسے تو نہیں ہے نا. اب آپ کہہ رہے ہو محبت ہے, اللہ سے محبت ہے, اللہ سے محبت ہے, اللہ سے محبت. او بھائی اللہ سے محبت ہے تو آگے لکھا ہے اس نے اللہ سے محبت. میں مدینہ العلم میرے اندر. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, میری اطاعت کرو. ان سے کہہ دو, کھل ہے, یہ کھل کے ساتھ ہے, کھل کے ساتھ ہے. وہ کہہ رہا ہے ان سے کہہ دو کہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اطاعت کرو, میری محمد کی اطاعت کرو. تو اگر اتباع کرو, سوری ہے اتباع کرو تو اطاعت بھی ہے. تو اگر محمد کی اتباع کرنے جا رہے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ جو ایٹریبیوٹ خدا کے ہیں اس کا کوئی پرتو تو ہوگا نا. کوئی پرتو تو ہے نا. بے شک علم ہے تو اللہ تو آئے گا نہیں نا یہاں پر. سر الرحمن ہے تو رحمت العالمین. رحمت اللہ تو کبھی نہیں آئے گا نا, اللہ تو کبھی نہیں آئے گا نا, اللہ تو کبھی نہیں آنے والا نا. تو اللہ سے محبت کرنے, اللہ سے محبت کرتے. تو میں نے کہا نا کہ مجھے قرآن مجید میں آپ نے جب کیا ہے تو اس میں ڈیٹیل میں آؤں گا. مجھے اللہ تعالیٰ سے, مجھے رسول سے محبت نظر نہیں آئی. رسول سے محبت ایک پرٹیکولر کانٹیکس میں ہے. رسول کی اطاعت, رسول کی اتباع, رسول کی مودت ہے, کیونکہ وہ افیکٹولی اس ایٹریبیوٹ کی محبت ہے جو اللہ کے پاس پڑا ہوا ہے. واہ سر, واہ سر, واہ سر, بیوٹیفل 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 بیوٹیفل. وہ اس ایٹریبیوٹ کی محبت ہے نا جو اس کے بعد پڑی ہوئی ہے. تو اگر آپ کہہ رہے ہو کہ آپ خدا نہ خواستہ امی تھے تو وہ نالج کی محبت کدھر گئی؟ تو یہ جو آج توحید اللہ اللہ کر رہے ہیں یہ ایکچولی بت پرست ہے, اور ان کے دماغ سے بت نہیں نکلا ابھی تک. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک پرسنالٹی ہے کہ اللہ, اور اس کی جا کے محبت کرنی ہے, اس پہ ہاتھ ڈالنا ہے تو یہ محبت ہو جائے گی. وہ یہ ایکچولی میں اس کو آسان ہوں, یہ قرآن کو سمجھے ہی نہیں, یہ قرآن کو نہیں سمجھے. سر میں انشاءاللہ کوشش کروں گا, کیونکہ اب میرے ذہن میں ایک ریلیونس آ رہی ہے کہ وہ الرحمن ہے تو یہ رحمت للعالمین ہے, وہ علیم ہے تو یہ مدینہ العلم ہے. یس, اس طریقے سے ریلیونس بنے گی. یس یس, کیا بات, کیا ٹھیک ہے نا. لوگوں کو بڑا اعتراض آتا ہے, میں آگے باتوں میں واہ واہ کیوں کرتا ہوں, واہ واہ نہ کروں تو کیا کروں. بیوٹیفل بیوٹیفل سر, کیا بات, کیا. اچھا اب آ جاتے ہیں, میں ختم کرنے لگا ہوں 4 لفظوں کے اوپر. محبت, خوب, مودت. سر مودت ابھی ہم نے نہیں ڈسکس کیا. کیا مودت ابھی آتے ہیں؟ مودت
اطاعت sir, اور اتباع، sir. 4 لفظ۔ Beautiful, sir. Beautiful. اب جو محبت ہے Sir, اس کا تعلق دل سے ہے، sir. Beautiful, ٹھیک ہے؟ beautiful, beautiful. جو مودت اور محبت میں کیا فرق ہے؟ سر میں اس پہ سوال ہی ہوں، میرے کا جواب نہیں، میرا سوال ہے، میں آج تک نہیں سمجھ پایا یہ شاید یوں کہہ لیں ایڈوانس اسٹیج آف محبت، سپرلیٹو ڈگری. جو محبت ہے اس کے لیے ایکسپریشن اور محبت ضروری نہیں ہے۔ بیوٹیفل. اوہ واہ 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 واہ. اگر ایکسپریشن ہو جائے تو محبت میں کنورٹ ہو جاتی ہے۔ ایسے تو ریپیٹ کیے گا، پھر کنفیوز کر لیے ورڈز. سر محبت میں ایکسپریشن نہیں ہے، اور محبت اگر ایکسپریس کرتے تو محبت میں کنورٹ ہو جاتی ہے. ایک بچہ ہے، بیوٹیفل، اس بچے کو سارا محبت کرتے ہیں، بیوٹیفل، ٹھیک ہے، یہ محبت ہے۔ اگر آپ اس کو ڈیمانسٹریٹ کر رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں، اس کے لیے کوئی چیزیں خرید رہے ہیں، کچھ سولر خرید رہے ہیں، تو یہ محبت ہے، محبت نہیں ہے، یہ مودت ہے. مودت ہے۔ بیوٹیفل سر، بیوٹیفل سر. یہ مودت ہے، محبت نہیں ہے۔ بیوٹیفل. محبت کے لیے ضرور، محبت میں بھی ایکسپریشن ہو سکتا ہے، مگر محبت کے لیے ایکسپریشن کمپلسری نہیں ہے۔ بیوٹیفل، کیا بات، کیا بات. مودت کے لیے ایکسپریشن کمپلسری ہے۔ اب اس کے بعد اب آگے آیت پڑھیں، قُل لا اسألکم اجرا الا مودۃ فی القربی، میں تم سے اپنے قرابہ داروں کی مودت چاہتا ہوں، کیونکہ محبت کا دعویٰ تو ہو رہا تھا، محبت کا دعویٰ تو ہو رہا تھا، کیا محبت بات، کا دعویٰ تو ہو رہا تھا نا، کیا بات. محبت کا دعویٰ تو ہو رہا تھا، آج تک ہو رہا ہے. ہو رہا ہے، آج بھی ہو رہا ہے۔ جو سر کاٹ رہے تھے وہ بھی محبت کر رہے تھے نا، کیا بات. وہ نہیں، آپ سوچے نا، نہیں، آپ اس کو میں اور آسان کر دیتا ہوں، اس بات کو میں اور آسان کر دیتا ہوں۔ وہ جو سر کاٹ رہے تھے وہ نماز پڑھتے ہوئے کہہ رہے تھے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جو سر کاٹ رہے تھے کربلا میں، وہ سر کاٹتے ہوئے کہے تھے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کیونکہ کسی مسلمان فقہ میں نماز نہیں ہوتی بغیر درود کے، اور درود میں لکھا ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تو یہ ان کی محبت تھی، یا اس کا ایک ڈیمانسٹریشن تھی۔ اب مودت کدھر گئی تھی؟ مودت جو تھی وہ نہیں تھی، تو اس لیے رسول نے کہا کہ تو محبت کی کہانیاں تم سناتے رہو گے نا، مجھے محبت کی کہانی نہیں سننی، تم سے مجھے محبت کی کہانی نہیں سننی۔ قُل لا اسألکم اجرا الا مودۃ فی القربی، تم میری قرابت داروں سے مودت کی بات کرو۔ مودت کا مطلب ہوتا ہے ایکشن، ریلیشن شپ، اس میں ڈیمانسٹریشن ہے، اس کے اندر تھیوری نہیں ہے، مور آف پریکٹیکل۔ کیا بات سر، کیا بات، میں تو سحر تاری ہوگی مجھ پہ. واہ سر، بیوٹیفل بیوٹیفل. یعنی کہ جو جن الفاظوں کے تم دعوے دار ہو، اس کو مجھے عمل میں دکھاؤ. اچھا، بیوٹیفل بیوٹیفل. اب جو تعلق مودت اور محبت کا ہے، تقریباً وہی تعلق اطاعت اور اتباع کا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی کمانڈ کروں گا، مان کہہ دیا آپ نے، کیا، جب کیا تو اتباع، واہ 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 واہ. جب آپ نے کیا، بیوٹیفل. میں فوج میں کھڑا ہونا اطاعت ہے، میں لڑ پڑا یہ اتباع ہے. اتباع ہے۔ واہ سر، واہ سر. جب آپ نے اطاعت کر لی، ایگزیکیوٹ کر دیا تو اتباع ہو گئی. اطاعت، بس. ٹھیک ہے۔ اب اتباع اور اطاعت میں فرق ہے۔ اتباع الگ چیز ہے، سبمٹنگ ٹو دا کمانڈ۔ خوب. جو اتباع ہے وہ ایکٹیو اتباع ہے، کہ اور اتباع میں ایک اور بھی فرق ہے اتباع اطاعت میں، کہ اطاعت جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اس آدمی کی جو فزیکل فارم میں پریزنٹ ہو۔ واہ 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 واہ. اور جس وقت وہ حکم دے رہے ہیں، جس وقت وہ موجود ہے، اس وقت اطاعت کرنی ہے، اور جب وہ نہیں ہے تو اتباع کرنی ہے. جب نہیں ہے تو اتباع۔ واہ سر، واہ واہ. So for those 23 years they were supposed to do اطاعت. For the rest of lifetime ریسٹ آف لائف ٹائم اتباع ہے۔ واہ واہ.
رسول کی اطاعت نہیں ہے، قل إن كنتم اتباع. تحبون الله فاتبعوني. فاتبعونی فاتبعونی Beautiful. فاتبعونی. Beautiful. اچھا اب یہاں ایک آیت کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. Sir. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم. ٹھیک ہے، اللہ موجود ہے، Beautiful. Beautiful. ہمیشہ رہے گا. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. وہ اولی الامر منکم، اب اطاعت کا لفظ نہیں ہے، ایک ہی اطاعت میں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اب اطیعوا اللہ تو ہے، بیوٹیفل. اب اطیعوا الرسول ہے. اب اطیعوا الرسول تو چلے گئے 11 ہجری کو. اولی الامر منکم. اب 11 ہجری کو تو چلے گئے نا، وہاں پہ اتباع نہیں ہے، اطاعت ہے. واہ سر، بہت ہو. وہاں اتباع ہے، اطاعت نہیں ہے. وہ رسول تو چلے گئے 11 ہجری کو، چلے گئے. اب دو آنسر ہے اس آیت کے، دو مطلب ہوئے. اس آیت کے دو مطلب ہوئے کہ ایک تو یہ آیت 11 ہجری کو ختم ہو گئی، تلاوت سیکنڈ پارٹ. دیکھیں نا، نہیں اگر آپ کہہ رہے ہیں 11 ہجری کو جب وہ چلے دنیا سے وصال کر گئے تو یہ تو ایکسپٹ کرنا پڑے گا، چاہے آپ اتنی مرضی محبت کریں، رسول تو وصال کر گئے. جی تو اطاعت نہیں ہو سکتی، اور لفظ اتباع ہے نہیں. جی جو کہا تھا بس اس کی پیروی کرتا رہا ہوں، وہ آتا. لفظ اتباع ہے نہیں، تو اطاعت تو ہوتی پریزنٹ، پر اس کی ہے جو پریزنٹ ہو، جو کمانڈ دے رہا ہوں. نہیں جی آف کورس. اطاعت تو ہوتی اس کی ہے نا جو پریزنٹ ہو. نان پریزنٹ کی تو اطاعت ہوتی نہیں نا، نان پریزنٹ کی تو اطاعت ہو ہی نہیں سکتی نا. سر کیا میں اس معنی میں نہیں لے سکتا کہ ان کی جو کئی باتیں سیو ہیں اسی کے نہیں، تو اس کے لیے بہتر لفظ رکھ دیا نا قرآن نے، اتباع. تو اطاعت تو اس کی ہوتی ہے جو پریزنٹ ہو، کمانڈنگ آفیسر. کمانڈنگ آفیسر. تو اس کا مطلب ہے کہ اولو الامر ہر زمانے میں کوئی ہوگا، تبھی تو منکم کہا ہے. ہاں تم میں سے نہیں، مگر ان کو تم میں سے ہوگا نہیں، اور ہوگا کوئی. غلط یا صحیح کی بات نہیں ہے کون ہے، مگر یہ ایکسپٹ کرنا پڑے گا کہ صرف دو اطاعتیں ہیں. جی ہاں، صرف دو اطاعتیں ہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اور اسی اطاعت رسول میں اولی الامر شامل ہے. حیات رسول میں، حیات رسول میں، حیات رسول میں کوئی علم نہیں ہے. حیات رسول میں کوئی علم نہیں ہے. غور کو سمجھنا میں کیا کہہ رہا ہوں. حیات رسول میں کوئی علم نہیں ہے، اور بعد رسول میں کوئی رسول نہیں ہے. خوبصورت. دیکھیں نا، اسی لیے وہ اطاعت ایک ہے، دو اطاعتیں ہیں، تین نہیں ہیں. دو اطاعتیں ہیں، تین نہیں ہیں. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. جب رسول ہے تو رسول کی اطاعت، رسول چلا گیا تو جو بھی اولو الامر تم میں ہے اس کی اطاعت کرنی ہے، ویسے ہی جیسے رسول کی اطاعت ایسے ہی رسول کی اطاعت کرنی ہے. اسی لیے اطیعوا الرسول کی. تو اس لیے اطاعتیں دو ہیں، تین نہیں ہیں. اطاعتیں دو ہیں، تین نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اب اطاعت اور اتباع، اطاعت اولی الامر کی، اتباع رسول کی. اچھا، اطاعت اور اتباع، اطاعت اور اتباع عمل ہے. ٹھیک ہے. اطاعت اور اتباع عمل ہے. مجھے نہیں پتا کہ اس کے اندر نفاق ہے یا نہیں ہے، اس کے لیے مودت و محبت، اس کے لیے مودت و محبت. مجھے نہیں پتا کہ اطاعت اور اطاعت مجبوری میں ہو رہی ہے، ایمان کے ساتھ ہو رہی ہے، اتباع کس طرح ہو رہا ہے. جنرلی اتباع تو ہوتی، مگر اس لیے چار چیزیں ہوئی نا، محبت، مودت، اطاعت اور اتباع. رسول کے ساتھ چار چیزیں ہیں، محبت، مودت، اطاعت اور اتباع. اطاعت اور اتباع کے لیے آپ نے دل نہیں دیکھا کسی کا، اونلی ایکشنز دیکھے نا. نہیں، وہ ٹھیک ہے، وہ لائن میں کھڑا ہوا ہے، وہ بھی کھڑا ہے، سب کھڑے واہ کر رہا ہے، کھڑا ہوا، ٹھیک ہے نا، وہ اطاعت ہے. اچھا، اس کے بعد جب وہ آ گیا اب اطاعت اور اتباع ہو گئی. اب آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ مومن ہے یا منافق ہے. تو محبت کا بھی ڈیمانسٹریشن نہیں ہے. محبت کا ڈیمانسٹریشن کمپلسری نہیں ہے، سب میں نے آپ کو بتایا. بہت خوب. دعویٰ ہر کوئی کر سکتا ہے، نو پرابلم. دعویٰ ہر کوئی کر سکتا ہے، نو پرابلم.
نہیں آپ کلیم ہے نا, جی جی کلیم کلیم ہے نا, یس تو کلیم کے بعد سر اس کلیم کے بعد اس نے کہا کہ بھائی میں اب جا رہا ہوں, میں جا رہا ہوں, ٹھیک ہے, اب میں اس دنیا سے وصال کر رہا ہوں, اب تمہیں محبت دکھانی ہے, صرف یہ نہیں کہنا کہ محبت ہے, اپنے دعووں کا اظہار کرنا, اپنے دعووں کا اظہار کرنا. قل لا اسلکم اجرا الا مودۃ فی القربى. بیوٹیفل. تو پورا جو آپ کا جو سسٹم ہے نا, پورا سسٹم جو ہے نا, وہ اس لفظ مودت پہ کھڑا ہے. نہ اتباع میں نظر آ رہا, نہ اطاعت میں نظر آ رہا, نہ محبت میں نظر آ رہا. ٹھیک ہے, تو اب یہ چیک کر لو, اب یہ چیک کر لو صرف مسلمانوں میں کہ کون مودت قربہ میں کھڑا ہے اور کون مودت قربہ میں نہیں کھڑا. درود تو سب پڑھ رہے ہیں, درود تو سب پڑھ رہے ہیں نا, درود تو سارے پڑھ رہے ہیں, درود تو ہر ایک کے لیے, نماز پڑھ رہے ہیں, درود پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اب جب آ گئے واپس, اب جب ہم واپس پلٹ کے آئے, جب ہم اس پہ آ گئے کہ مودت قربہ کی ہے, ٹھیک ہے, تو پھر اب اس کو یہاں سے واپس لے کے چلو اس آیت میں جس کو اپنے پاس آیت پڑھی تھی وسیلے والی, تلاش کرو, تلاش کرو وسیلہ. وہ یہ نہیں کہہ رہا, وہ یہ نہیں کہہ رہا, مطلب مودت تو رسول کہہ کے گیا ہے نا, وہ یہ نہیں کہہ رہے, وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ یہ نہیں کہہ رہا, وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ قربہ کی مودت وسیلہ ہے. اب یہ تم تلاش کر لو, تم تلاش کر لو نا. وفتگو تمہاری مرضی ہے, جس طرح اس نے سورہ جمعہ میں کہا روزی تلاش کرو, تو اس طرح تمہیں تلاش کر لو. اگر تمہیں مل جائے اچھی بات ہے, نہیں تمہاری مرضی ہے, مگر تمہیں وفتگو وسیلہ ہے, تو وسیلہ کبھی اللہ تعالی سامنے نہیں رکھتا. وفتگو وسیلہ, وفتگو وسیلے کا مطلب یہ ہے کہ وسیلہ تلاش کرو. وہ سمندر میں تیرتے رہو, موتی تلاش کرتے رہو, ہاں تلاش کرتے رہو. تو وفتگو وسیلہ, اب وسیلہ اگر آپ کو چاہیے تو وسیلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وسیلہ شارٹیسٹ پاسبل وے ہے کہیں پہنچنے کا, شارٹیسٹ پاسبل وے. تو یہ ہے سر ایک معذرت سے صاحب میں 2 منٹ مزید دوں گا سر, ایک اور کنفیوژن چھوٹا سا, چونکہ یہ موضوع سر شاید الگ سے آئے نہیں. سر حضور نے اپنے خطبہ آخری خطبے میں ارشاد فرمایا میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اب سر بچپن سے سر یہ سنا کہ میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, کتاب اللہ اور میری سنت. سر میں جب بڑا ہوا تو میں نے پڑھا کہ وہاں لکھا ہوا اطرت اہل بیتی, میں تم میں کتاب اللہ اور اطرت اہل بیتی چھوڑے جا رہا ہوں. تو میں نے سوال پوچھا کہ آپ تو کہتے تھے کہ جی سنت اور کتاب چھوڑے جا رہا ہوں, تو انہوں نے کہا کہ اطرت اہل بیتی ہی سنت ہے. تو سر یہ بالکل آپ جیسے ابھی نے یہ کہا کہ اطرت اہل بیتی سنت, تو اس نے مجھے اطرت اہل بیتی کیوں نہیں کہہ دیا؟ میں خود ہی تو سوچ لیا تھا کہ کیا مطلب ہے اس کا. وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں نا. دیکھیے دونوں باتیں کہ جو سنت ہے جی وہ عمل رسول ہے, بے شک, ٹھیک ہے. عمل رسول آپ کے لیے, آج آپ کے لیے عمل رسول آپ کو کہیں سے پڑھنا پڑے گا نا. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک, پڑھنا پڑے گا, ٹھیک ہے, کیونکہ آج رسول نہیں ہے. آپ کو پتہ پڑے گا نا کہ یار یہ رسول نے اس طرح نماز پڑھی, اس طرح رکھا, یہ سنت رسول ہے نا. مگر اس نے اہل بیت ہی کا لفظ چھوڑ دیا نا سر. میری بات سننا, یہ آج پڑھنا پڑے گا نا جی کہ یہ سنت رسول ہے, ٹھیک ہے. تو جو سنت رسول ہے اس کا ایک السٹریشن اہل بیت ہے. تو چاہے وہ یہ کہیں کہ تارکو فی سبس فلین تاب اللہ و سنتی, تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سنت میری تھی وہ ان کی بھی ہے, تو یہ اہل بیتی اور سنتی ایک ہی ہو گیا نا. سمجھنے کی کوشش کریں. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اہل بیت جو ہے میرے وہی میری سنت ہے, ان کا جو عمل ہے وہ میرا عمل ہے. تو اس لیے تمہیں اگر تھیوری لینی ہے, اگر تمہارے ایک کتاب ہے اور ایک دونوں کتابیں ہو جائیں گی, میں تمہیں ایک پریکٹیکل سائڈ بھی دے رہا ہوں اہل بیتی. اچھا اب یہاں پر آ کر لفظ اطرت بھی سر یہ ڈیفائن کیجیے گا, انہوں نے آخر وہاں پر اتباع کیوں نہیں کہہ دیا؟
کیا ہوا؟ اتباع اہل بیت کیوں نہیں کہا؟ میرا جہاں تک مجھے ایگزیکٹلی مجھے ایگزیکٹلی تو میں نہیں کہتا، مگر اطرت کا لفظ اہل بیت کے لیے قرآن مجید میں نہیں ہے. جی سر نہیں جی سر اچھا میں شور نہیں ٹھیک ہے نا. اچھا اب اہل بیت جو ہے اہل بیت جی سر یہ اس پہ بڑا اختلاف ہے. ٹھیک ہے. اب اہل بیت کون ہے؟ ٹھیک ہے. اس پہ بڑا اختلاف ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب اس اختلاف کو نا میں نے بڑا سمپل طریقے سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہوں. جتنی بھی لسٹیں اہل بیت کی ہے چاہے کسی مسلک کی بھی ہو، اس میں دو شخصیتیں ہیں جی کانسٹنٹ ہے، کامن ہے، کانسٹنٹ. ایک جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، ایک حضرت علی. یہ دونوں ہر لسٹ میں ہیں. جی آف کورس ہر لسٹ میں ہے. ٹھیک ہے نا. تو جو بنیاد ہے اہل تشیع مذہب کی وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو آیت نازل ہوئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل بیت ویطہرکم تطہیرا، وہ پانچ لوگوں کے بارے میں تھی. پرٹیکولر واقعہ ہے نا قصہ کا، اس کا ان کا کانسیپٹ آف ویو یہ ہے. ٹھیک ہے. تو جو آپ کہتے ہیں کہ اہل بیت، اچھا اب وہ یہ کہہ رہے ہیں، رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اگر میں چھوڑ کے جا رہا ہوں سنت، اگر تمہیں اس کو رائٹنگ میں دیکھنا ہے تو کتاب پڑھ لینا، پرسنالٹی میں دیکھ لینا. تو ٹیکنیکلی دونوں سے انکار نہیں کر رہا. مگر یہاں پہ ایک بہت مسچیویس ایکٹ ہے یہ کہ آپ نے اطرت اہل بیت، مطلب یہ میرے کانوں کو آشنا تو کر دیتے ہیں الفاظوں سے. کیا میرے کانوں کو ان الفاظوں سے آشنا تو کر دیتے. میرے کان تو بچپن سے بس کتاب و سنت سنتے چلے آئے ہیں. یہ تو بعد میں پتا چلا مجھے 20-30 سال گزرنے کے بعد کہ وہاں تو اطرت اہل بیت ہی لکھا. اس کا مفہوم آپ نے سنا؟ اطرت اہل بیت ہر کتاب میں نہیں لکھا. اچھا دیکھیں نا، اب جو کتابیں آئندہ دنوں میں آئیں گی تو اس میں سب نکل ہی جائے گا. دیکھیں نا تو وہ اب میرا مقصد ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ تو حدیث ہے نا کہ میں تمہاری یہ دونوں چیزیں چھوڑتے جا رہا ہوں. ابھی ہم جو چیزیں پڑھ رہے ہیں، ہم نے ابھی جو بیان کیا ہے، تھوڑا بہت جو بیان کیا ہے، یہ تو بڑا کلیئر ہے نا. تو پھر ہم جب بیسکس پہ ابھی کلیئر نہیں ہے. میں نے آپ کے سامنے وہ آیت پڑھی جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسونیفائڈ وہ آنے والے نبی کی بنیاد پر وہ فتح مانگا کرتے تھے، مگر آنے کے بعد نہ کر دیا. اس سے بڑا وسیلے کی نشانی کیا ہوئی تھا؟ یہ وسیلہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا کہ دیکھو یہ تو وہ ہیں جو پہلے اس آنے والے نبی کی وسیلے سے فتح مانگتے تھے اور فتح ملتی تھی. یہ وہی جس کے بدلہ تم پہلے کھا رہے تھے. ہاں، اور اب آپ سے پہلے فتح دے. Thank you, sir.